ثم تولیتم، پھر منہ پھیر لیا تم نے. تولیتم کا لفظ جو ہے واو لام یہ اس کا روٹ ہے. تولا کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، منہ پھیرنا، الٹا پھرنا، پیٹھ پھیرنا، بھاگ جانا، بے رخی اختیار کرنا. تو پھر تم نے کیا کیا؟ بھاگ گئے، منہ پھیر گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد، یہ سارا وعدہ کر کے تم اپنے وعدے سے پھر گئے. فلولا، پھر اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل. فضل کس کو کہتے ہیں؟ مہربانی کو، احسان کو. یعنی تمہارے اس قصور کے باوجود اگر اللہ کا تم پر فضل، احسان، مہربانی نہ ہوتی، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، شفقت، محبت، لکنتم، البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. خاسرین کس کی جمع ہے؟ خاسر کی. اور خاسر کا روٹ کیا ہے؟ خے سین رے. ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تم نے منہ موڑ لیا. تولا کا معنی کیا لکھوایا؟ منہ پھیرنا اور بے رخی کرنا، اعراض برتنا، گویا کوئی جان پہچانی نہیں ہماری تمہاری. ہم نے تمہیں پڑھا تھا اس وقت جب ہم پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، جب وہ ٹل گئی، وہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ مشکل آسان ہو گئی. اب تم جانو اور ہم جانے، اپنا اپنا کام کرے. اب کون پڑھے گا اس کو؟ کوئی امتحان ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی شادی نہ ہوتی ہو، اس وقت وظیفے کر لیں گے، اس کی کوئی آیت لے کے ہزاروں دفعہ پڑھ لیں گے. لیکن جب کام نکل گیا، مقصد پورا ہو گیا، تو پھر اس سے منہ موڑ لیا. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم، پھر اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے. یعنی تمہارے اس رویے کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی اللہ نے تمہیں مزید مہلت دی، تمہیں پکڑا نہیں. یہ نہیں کیا کہ پھر تم نے جب وعدہ خلافی کی تو دنیا میں ہی اٹھا کے پہاڑ تمہارے سر پہ مارے، تمہیں مزید مہلت دی. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم، علمتم کا روٹ کیا؟ عین لام میم، جان لیا تم نے، تمہیں معلوم ہے. یعنی معنی کیا ہے اس کا؟ تمہیں سب پتا ہے. الذین، ان لوگوں کے بارے میں، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی. اعتدا عین دال واو سے ہے، راہ حق سے تجاوز کرنا، اللہ کے احکام اور حدود کا خیال نہ رکھنا. اور تمہیں معلوم ہے، تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے احکامات میں زیادتی کی، یعنی حکم نہیں مانا. کب؟ فی السبت، سبت میں. سین بیتے، سبت کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، مراد ہے ہفتے کا دن، کیونکہ یہ لوگ کام کاج سے قطع تعلق ہی کر لیتے تھے، کاٹ لیتے تھے، اور دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، یا انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یعنی سب کچھ چھوڑ دو، دنیا کے سب کام چھوڑ دو اور صرف عبادت کرو. یعنی ان کے لیے سبت کا دن یا ہفتے کا دن کیا تھا؟ ہالی ڈے تھا، جس میں انہیں دنیا سے الگ ہونا ہوتا تھا، جسے نصارہ کے ہاں اتوار کا دن ہے، سنڈے. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو کہا ہم نے ان کے لیے یا ان سے، کونو، ہو جاؤ. ہو جاؤ سے مراد یہاں بن جاؤ. کیا؟ قردتن،
قرد کی جمع، قرد کہتے ہیں بندر کو. خاسئین، خاسئ کی جمع ذلیل. خے سین حمزہ اس کا روٹ ہے. خسا کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور ہونا، پھٹکار پڑنا، یعنی پھٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ذلیل کیے ہوئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم جان چکے. کن کو؟ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی. یہ سب نے نہیں کی تھی، ایک خاص بستی کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا، ان کی طرف اشارہ ہے. یعنی بنی اسرائیل کے ایک خاص ٹرائب یا ایک خاص علاقے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے ہفتے کے روز کیا کیا؟ زیادتی کی. کیا زیادتی تھی ان کی؟ چونکہ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن کام کرنے سے روکا گیا تھا، تو سمندر کے کنارے ایک خاص بستی تھی جس کے لوگ اپنی آمدنی کے لیے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، یعنی اپنی گزر بسر کے لیے مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے. اب یوں سمجھیے مچھروں کی بستی جیسے کوئی ہوتی ہے. تو چونکہ انہیں ہفتے کے روز کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہیلا کیا، ایک چال چلی، اور چال چل کے ہیلا سازی کے ذریعے بظاہر ہفتے کو کام نہیں بھی کیا، لیکن مقصد پورا کر لیا، مچھلیاں پکڑ بھی لی. اور وہ کرتے کیا تھے کہ ہفتے سے پہلے یعنی جمعے کی شام کو جال لگا دیتے. ہفتے کے دن جال لگا رہتا، مچھلیاں خود ہی پھنستی رہتی اس میں، اور اتوار کی صبح کو جا کے سارا جال باہر نکال لیتے. اور اس طرح بظاہر وہ کیا کہتے؟ ہم نے تو ہفتے کے دن کوئی کام ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو کس سے تعبیر کیا؟ زیادتی سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو، بہت اچھی طرح تمہیں پتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ کونو، ہو جاؤ. کیا؟ قردتن، بندر. ہو جاؤ سے مراد یا بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ بندر. خاسئین، ذلیل ہونے والے. یعنی ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں، ان کو انسان سے بندر بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کو بدل دیا. پیچھے آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے، الفاظ کو بدل دیتے، نعمتوں کو بدلنے کا مطالبہ کرتے. تو پھر بالآخر ان پر کیا سزا آئی؟ کہ اللہ نے ان کی شکلیں بدل دیں. انسان کی بجائے یہ بندر دکھائی دیتے تھے. سورۃ الاعراف آیت 164 میں یہ واقعہ بھی مزید تفصیل سے بیان ہوا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی وضاحت کرتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے.
اور یہ کہ مچھلیاں سب تھی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی. یعنی کیا مشکل تھی کہ جس دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا اسی دن مچھلیاں بھی اوپر زیادہ آتی تھی تو اور آزمائش ہو گئی. اب انہوں نے سوچا کہ کوئی طریقہ ایسا کریں کہ جس سے ہم مچھلیاں بھی پکڑ لیں, اور جسے ہماری زبان میں عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, کہ بظاہر حکم کی خلاف ورزی بھی نظر نہ آئے اور مچھلیاں بھی آ جائیں. ابھی دیکھیں نا کیسی چال بازی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر وہی طریقہ کیا جو پہلے بتایا گیا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سمندر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیے کہ جس دن زیادہ اوپر سمندر آئے گا اور زیادہ مچھلیاں آئیں گی تو پانی کی لہریں دور تک آئیں گی. اب کیا ہوتا کہ جب پانی کی لہریں آتی تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی, پانی واپس جاتا تو مچھلیاں گڑھے میں گر چکی ہوتی تھی, اور پھر یہ لوگ اتوار کی صبح اٹھ کے پکڑ لیتے. اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. یہ قرآن کا بیان ہے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کیا ہے, اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی بھلا بیٹھے, یعنی بالکل انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا, جو انہیں یاد کرائی گئی تھی, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے, اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا, تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قوم یہ کام کر رہی تھی تو اس وقت لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے. یعنی یہ سارے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا کھلم کھلا اور علل اعلان نافرمانی کر رہا تھا, دوسرا وہ جو انہیں پوری طرح روک رہا تھا, نہیں انل منکر کر رہا تھا, اور تیسرا وہ جو یہ کہتا تھا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو, انہوں نے باز تو آنا نہیں, مت روکو, کرنے دو جو کرتے ہیں. تو اب جب عذاب آیا تو سب ظالموں کو عذاب نے دھر لیا, سب بندر بن گئے. صرف وہ بچے جنہوں نے کیا کیا تھا, جنہوں نے برائی کرنے سے روکا تھا. اور یہ روکنے والے انہیں پتا تھا کہ لوگ نہیں باز آئیں گے, پھر بھی کیوں روکتے تھے؟ معذرتن الی ربکم, اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے کہ یا رب ہم نے تو ان کو روکا تھا, یہ نہیں باز آئے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو حد الوسع اپنی زبان یا ہاتھ سے روکنا چاہیے, اور اگر نہیں روکیں گے اور غلطی ہوتی رہی تو سب پکڑے جائیں گے, سب اس میں شامل ہو جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. اب یہ بندر بنانا کیا تھا؟ یعنی بندر جو بنائے گئے تو بنیادی طور پر تو ان کی شکلیں مسخ کی گئی تھی. روایات میں آتا ہے کہ ان کی عقل اور شعور تو انسانوں جیسی تھی, لیکن ان کی شکلیں بندر جیسی بن گئی تھی. اب آپ خود سوچئے کہ انسان کے ہوش حواس باقی ہوں, وہ اپنے ہی بچے کو, اپنے ہی بھائی کو, اپنی ہی بیوی کو, اپنے ہی ماں باپ کو بندر بنا دیکھے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا کہ بندر کی شکل کو اگر آپ ذرا ذہن میں لائیں, پورے جسم پر بالوں کا اگنا نمبر 1. ہمارے منہ پر اگر ایک فالتو بال نظر آتا ہو تو ہمیں کتنی امبیرسمنٹ ہوتی. کہاں یہ کہ پورا جسم بالوں سے ڈھک جائے, یہ کتنی کبھی شکل ہو جائے انسان کی. پھر اسی طرح ناک کا چپٹا ہونا, آنکھوں کا چھوٹا چھوٹا ہونا, ہاتھوں کی شیپ کا بدل جانا. کہاں انسان سیدھا چلتا ہے اور کہاں بندر جو ہے وہ ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم بدلا تھا, اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا تھا.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس میں تبدیلی کرنا اور ہیلا سازی کرنا اور چال بازیاں کرنا، یہ دراصل اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دین کے واضح احکام کو ہیلوں بہانوں سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ قل هو اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک تہائی قرآن ہے۔ اب کئی لوگ قرآن پڑھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ بات جو سورۃ الاخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر بتایا گیا، اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ 3 دفعہ پھر قل هو اللہ پڑھنے سے قرآن پورا ہو جائے گا؟ اور کیا کرتے ہیں؟ اور بھی کئی ہیلا سازیاں ہیں کہ دین کے احکامات کو، اللہ کے حکم کو اپنی منمانی تفسیر کرنا اور اس کے منمانے مطلب نکالنا اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینا۔ بظاہر مرضی دل کی ماننا اور اوپر سے شو کیا کرنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ یا تو بھئی آپ کہہ دو کہ یہ دین نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص مرضی اپنی کر رہا ہو اور نام اس کو دین کا دے رہا ہو تو یہ بدترین دھوکہ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم۔ اسی طرح جب حجاب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں دل کا پردہ کافی ہے، آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، دل پہ پردہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ قرآن پاک میں دلوں کے پردے اور آنکھ کے پردے کو غفلت کی علامت بتایا گیا ہے، اور اسے پناہ مانگی گئی ہے کہ کسی کے دل پہ پردہ ہو۔ اور کیا کرتے ہیں؟ کچھ سنتوں کو بھی اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ عورت کو وراثت میں حصہ دینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ جہیز دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہو گیا۔ یہ بھی ایک چال بازی ہے۔ اور قربانی کے پیسے کو قربانی میں خرچ کرنے کی بجائے اور ایک سنت ابراہیمی کو جو کئی ہزار سال سے چلی آ رہی ہے اس کو ختم کر کے اپنی مرضی سے اس پیسے کا کوئی اور استعمال کرنا۔ سارا سال آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ جو چاہیں استعمال کریں، جب ایک خاص موقع پر خاص کام کے لیے استعمال کرنے کو کہا گیا تو آپ کو وہیں پر خرچ کرنا ہے۔ اور کوئی مثال سود کے بارے میں، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے، جیسے تجارت میں پروفٹ ہوتا ہے اسی طرح یعنی سود میں پروفٹ آ رہا ہے، اس کو بھی پروفٹ نام دیا ہوا ہے۔ تو دین میں اس طرح کی چال بازی کرنا، اللہ کے حکم کو بدل دینا یا اللہ کے حکم کی منمانی تفسیریں کرنا اور اس کو اپنی اسمارٹنس سمجھنا کہ ہم بہت عقل مند ہیں، یہ بے وقوفی کی علامت ہے، اور کوئی شخص اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس دین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، دین اس پر غالب آ کر رہے گا۔ جو شخص دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا یا دین کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ کوئی شخص اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر ایسے لگتا ہے کہ ایسا کرنے والے بڑے کامیاب ہو گئے اور بہت سمجھدار اور ہوشیار لوگ ہیں وہ، لیکن کوئی بھی حقیقت میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسے کسی عمل کے پیچھے پر کوئی کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص دین بدل کے اپنی مرضی کا منمانا دین بنا کے اس پر چلے اور وہ یہ سمجھے اس کے پیچھے اجر ہے تو اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل۔ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو، لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، جن کا ارتکاب یہود نے کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوٹے چھوٹے ہیلوں سے حلال کر لیا تھا۔ تو ہیلا بازی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں
اللہ کے کسی حکم سے بچ نکلنا مقصود ہو، کہ کرنا نہ پڑے.